بستی ہے، نہیں وبستہ غیر بستی ہے، اس کے کندھوں کے اوپر رب کے فرشتے بیٹھے ہیں، اعمال لکھ رہے ہیں۔ اگر پیغمبر نے دنیا میں آ جانا ہوتا، رسول اللہ کی پیدائش رب کو منظور نہ ہوتی تو کائنات میں یہ فرشتے بھی نہیں آ سکتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں نسائی شریف جس 265 کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین سیاحین فی الارض یبلغون ان امتی السلام۔ لوگوں جس طرح تمہارے فرشتے جس طرح تمہارے الفاظ لکھتے ہیں، تمہاری باتیں لکھتے ہیں، رب کے کچھ اور فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں، سیاحین فی الارض، زمین میں سیر و سپاٹا کرتے ہیں۔ کیا رب العزت وہ سیر و سپاٹا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی خوبصورتی دیکھے، وہ کائنات کی خوبصورتی دیکھے، وہ آسمان دیکھے، وہ چاند دیکھے، وہ ستارے دیکھے، وہ دریا دیکھے، وہ پہاڑ دیکھے، وہ سمندر دیکھے، وہ لہر سبزہ دیکھے، وہ ہاتھی چڑیوں کے گانے سنے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں ہے۔ سیاحین فی الارض، ان کے زمین کے اندر گھومنے کا مقصد ہے یبلغون ان امتی السلام۔ پیغمبرا جو امتی تیرے اوپر ضرورت پڑے گا وہ اس ضرورت کو اٹھا کے تیرے پاس لے آئیں گے۔ یہ فرشتے جو دنیا میں گھوم رہے ہیں حضور کے ضرورت کو اٹھانے کے لیے، اگر حضور کا دنیا میں آنا مخصوص نہ ہوتا، ان فرشتوں کی پیدائش بھی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبرا میں نے تمہیں بھیجا ہے شاہدن، تو اپنے زمانے میں لوگوں کا گواہ ہے، مبشرن تو اپنے بھاگنے والے کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے، ونذیرا اپنے نہ ماننے والے کو، رب کے حکم کو ٹھکرانے والے کو، ونذیرا تو یہ جہنم کی جانا کیا کہتا ہے، جہنم کی خوشخبری سناتا ہے، یہ جہنم سے ڈراتا ہے۔ ساتھ ساتھ تیرا اور کام ہے وداعیا الی اللہ، تو رب کے ہاں دعوت دینے والا ہے، رب کی طرف بلانے والا ہے، تو داعی الی اللہ ہے۔ داعی کیسے کہتے ہیں؟ رب کی طرف بلانا۔ اور حضور خالی ایسے داعی نہیں تھے جو ایک وقت بلایا پھر گھروں میں جا کے سو گئے، پھر بلایا پھر سو گئے، نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ سورۃ المزمل کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں تمہیں دعوت کیسے دینی ہے، فی النہار سبحا طویلا، تو نے دل میں دعوت کے اندر تیرنا ہے، چلنا نہیں کہا، تیرنا کہا ہے۔ سبح یبقوا تمہارا کوئی نہیں ہوتا ہے، تیراکی ہوتا ہے۔ اللہ نے دعوت پہ چلنا نہیں کہا، دعوت پہ تیرنا کہا ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ دعوت پہ چلنا کیوں نہیں کہا، تیرنا کیوں کہا ہے؟ جب بندہ چلتا ہے تو اس وقت وہ اگر تھک جائے، تھکاوٹ محسوس کرے گا، اس کو کسی جگہ رکنا پڑے گا، تھکاوٹ محسوس کرے گا، سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جائے گا، اس کو بیٹھ کے جس کو ہم کہتے ہیں یہ صحیح نکالے گا، یہ بیٹھے گا، یہ اپنے آپ کو ریلیکس کرے گا، تب جا کے اپنے نیکسٹ سفر شروع کرنا ہے۔ لیکن جو چلتا ہے تو اس کو یہ رکنا پڑتا ہے، لیکن جو بیٹھتا ہے وہ نہیں رکتا۔ اگر وہ رکتا ہے تو وہ ڈوبتا ہے۔ اگر سوئمر اپنی سوئمنگ کو کلوز کر کے اپنی سوئمنگ کو وہاں روک کے اگر وہ رک جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اس کا رکنا اس کی موت ہے۔ وہ اپنی موت سے بچنے کے لیے تیرتا ہی تیرتا رہتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک اس کی منزل نہیں آتی، وہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک اس کا کنارہ اس کی منزل مخصوص سامنے نہ آ جائے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ پیغمبر آپ نے دعوت کس طرح دینی ہے؟ دن میں رکنا نہیں ہے، تیرنے کی طرح تمہیں ہر وقت دعوت دینی ہے۔ وداعیا الی اللہ، تو اس طرح داعی بن باذنہ ہی، میرا حکم ہے وسراجا منیرا۔ پیغمبر تم ایسا سورج ہے جو ہمیشہ چمکتا رہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، توجہ کرنا، زندہ باد۔ سراجا منیرا، چمکنے والا سورج۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، منیر نور سے مشتق ہے، نور مانا روشنی۔ میرے مولا سورج تو چمکتا ہے، آپ نے چمکنے والا سورج کیسے کہا ہے؟ سورج کا معنی ہی چمکنے والا ہے۔ یہ منیرن صفت صاف کیوں لائی گئی ہے اس موضوع کی؟ وہی سورج چمکتا ہے لیکن بادل آ جائے، سورج گہن ہو جائے تو تب جا کے سورج کی چمک کم ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کے لیے رب نے اشارہ کیا ہے سراجا منیرا، اس کے سامنے سورج گرہن نہیں ہے۔ سراجا منیرا، اس کا نور مشتق ہے اللہ کے نور سے۔ سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔
पैगंबर को सिराज मुनीरा रब ने कहा। और कायनात का भी एक सूरज है जो सुबह शुरू होता है, इसे भी अल्लाह फरमाते हैं अम्मा पारा पहला सफर सूरह नबा में, वजअलना सिराजम वहाजा। लोगों एक कायनात का तवज्जो मेरे, लोगों एक कायनात का भी सूरज है, सिराजम वहाजा। वो चढ़ता है तो दिन आता है, वो उतरता है तो रात आती है। अब जरा दो सूरज आ गए। कितने सूरज आ गए? दो। जरा जोर से। दो सूरज। एक सूरज फरमाया गया आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक सूरज फरमाया गया कायनात के सूरज, सारा कायनात के सूरज। अब जरा तकाबुल देखिए, अब कंपटीशन, मुकाबला देखिए। ये सूरज आम है, ये मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो सुनो, मेरे मौला आपने मोहम्मद मुस्तफा को भी सूरज फरमाया, कायनात वाले आफ्ताब को भी आपने सूरज फरमाया। गोया कि आफ्ताब दो तरह के हैं, एक आफ्ताब फल्की है, एक आफ्ताब नबवी है। आफ्ताब फल्कियत आफ्ताब नबूवत का मुकाबला। जब सूरज आता है वो किस तरह आता है? सूरज उस वक्त तक नहीं आता आफ्ताब फल्की जब तक रात का अंधेरा न छा जाए। रात का अंधेरा आता है, रात की तारीकी आती है, रात सियाह हो जाती है, तब जाकर सूरज आता है। और जब तारीकी खत्म कर दी हो तो अब सबसे पहले सूरज को नहीं बैठते, और वहां से पूछिए, सबसे पहले सुबह सादिक होती है, सुबह सादिक के बाद चारों कोनों में शफक उभरती है, शफक उभरने के बाद सूरज आता है। सुबह सादिक हुई, शफक उभरी, सितारे एक एक करके गुरूब हुए, तब जाकर सूरज आया। अब मोहम्मद मुस्तफा को देखो, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरज है। यहां एक और बात समझिएगा, हुजूर को अपने अल्लाह ने सूरज फरमाया है, चांद और सितारा नहीं फरमाया। आज दुनिया के किसी आदमी से पूछे बताएं तेरे लेवल कैसे है या कैसी है, वो कहेगा चांद जैसी है या जैसा है, सितारे जैसी है या जैसा है। बड़ी छलांग लगाएगा दुनिया का इंसान, अपने महबूब को चांद से तशबीह देगा या सितारे से तशबीह देगा, सूरज नहीं देगा। लेकिन रब्बुल इज्जत ने हुजूर को चांद नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया वदाइयन इलल्लाहि व क़मरन मुनीरा, पैगंबर यू आर मूनलाइट, कि आप चांद की तरह हो। नहीं, रब्बुल इज्जत ने सितारे से तस्वीर नहीं दी, चांद से दी। क्यों? क्या वजह? आओ जरा बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के कदमों में वो बताएंगे। कारी मोहम्मद तैयब पोते हैं, 40 साल दारुल उलूम देवबंद के वक्त में ये बन रहा है। फरमाते हैं सुनो, चांद सितारे और फिर सूरज में एक डिफरेंस है, फर्क है। वो फर्क ये है कि सूरज की रोशनी जाती है, पर्सनली है, उसकी अपनी है, वो डायरेक्ट रोशनी खुदा से लेता है। चांद और सितारे डायरेक्ट खुदा से रोशनी नहीं लेते, सूरज की रोशनी। चांद अपनी रोशनी देने में सूरज का मोहताज है, सितारे अपनी रोशनी लेने और देने में सूरज के मोहताज है। सूरज किसी का मोहताज नहीं सिवाय रब से। अगर अल्लाह पाक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सितारा फरमाते तो इसमें शक करा देता कि पैगंबर को दुनिया में सिवाय खुदा के गुजर होता है। अगर चांद फरमाते यहाँ भी ये राज़ होता कि मोहम्मद मुस्तफा का कोई और उस्ताद भी है, मोहम्मद मुस्तफा